सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से ना सर मरना ही भूल गए हैं कि हमने मरना भी है। सगा बाप 15 साली बेटी के साथ सर तकरीबन 2-3 माह ज्यादती करता रहा। जिसने अपने हकीकी रिश्ते को नहीं देखा वो बंदा माफी के काबिल है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मशरक डिजिटल के प्रोग्राम क्राइम एंड क्रिमिनल्स के साथ मैं हूं अशरफ सुहेल और मेरे साथ हैं मेरे साथी मेज़बान आसिफ मुगल। आज हम एक जिस स्टोरी पर बात करने जा रहे हैं वो उसका तल्लुक़ हमारे समाज से है। समाज से नहीं बल्कि समाजी अलमिया से है, समाजी करब से है और समाज की जो इखलाकी रवायात हैं उनकी तज़लील, उनकी तज़हीक से मुतल्लिक़ है। बड़ी ही शर्मनाक कहानियाँ जो लेकर आए हैं, लेकिन ये एक अलार्म है, ये एक ख़तरे की घंटी है जिस पर सबको कान धरने की ज़रूरत है और मुआशरे को और मुआशरे की अखलाकियात को बचाने की और उसके लिए उसको बेहतर बनाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। बात करते हैं आसिफ से। आसिफ, वेलकम टू शो। थैंक यू सर। गालबन नश्तर टाउन से आपके पास कोई कहानी है या स्टोरी है? थाना नश्तर कॉलोनी सर, थाना लाहौर नश्तर का कॉलोनी थाना है जी। वहाँ का सर वाक़या। वहाँ पे आपको पता है साथ ही वो यमुनाबाद लगता है, मसी बरादरी उधर काफ़ी ज़्यादा है। जी जी, तो मसीही, ये हाँ जी। मसी बरादरी से सर, क्योंकि केस वहाँ का है और मसी बरादरी से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन सर ऐसे वाक़यात पहली दफ़ा नहीं सामने आए। हाँ, इसका मेरा नहीं ख्याल है कि किसी मसीही बरादरी से या गैर मसीही लोगों जी से बिल्कुल इसका सर। ताल्लुक़ है। ये एक बिल्कुल ही इंसानियत से गिरी हुई हरकत है और ये खुदा ना खासा अल्लाह माफ़ करे कि ये किसी भी तरफ से ऐसी शिकायत जो है रिपोर्ट हो जाती है, आ जाते हैं वाक़यात ऐसे। बिल्कुल सर, ऐसी है। तो बस सर कि ये वाक़या जब सुनते हैं ना तो लेकिन एक दफ़ा ना वो वाकई सर ज़मीन लर्ज़ जाती है कि जी आप अपने रिश्तों का तक़द्दुस जो है ना वो भूल चुके हैं। कि हमारा मुआशरा सिर्फ ये सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से ना सर पता नहीं कहाँ तक जाग पहुँचा कि हम ना मरना ही भूल गए हैं कि हमने मरना भी है। कि देखिए सर, सगा बाप 15 साली बेटी के साथ सर तकरीबन 2-3 माह ज्यादती करता रहा। सगा बाप। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुख होता है वाक़यातन, ये बड़ी तकलीफ़ दह कहानी है और जैसे मैंने कहा कि ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत है और अगरचे इस वाक़े में मुलव्वस जो शख्स है वो मसीही बरादरी से उसका ताल्लुक़ है, लेकिन जैसे हमने कहा कि ये किसी मज़हब या किसी बरादरी से इसका ताल्लुक़ नहीं है। ये इंसानियत की गिरावट का मामला है और ये गिरावट जौन सी है वो वक्त के साथ साथ ना सिर्फ ये कि बढ़ रही है बल्कि इस बारे में एक लोगों तक ये ख़बरें भी पहुंच रही हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक मामला है। मैं यहाँ पे और आज हम ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं, ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि मुआशरे के वो लोग जो मुआशरे के ज़िम्मेदारान हैं, अखलाकियात को बचाने के ज़िम्मेदारान हैं, जैसे ऐसे मज़हब से मुतल्लिक़ा हल्के और तबके हैं या समाजी शऊर से मुतल्लिक़ा जो लोग हैं या तंजीमें हैं या हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं या हमारे जो दीगर लोग जो मुल्क और मुआशरे के ज़िम्मेदारान हैं, उन्हें इस पर सोचना होगा, इस अहम तरीन मामले पर गौर करना होगा। तो क्या FIR दर्ज होगी? जी सर, थाना नशर कॉलोनी में लड़की की वालदा की मुद्दत में जो है ना वो FIR। अच्छा, वैसे एक बात है अपना आसिफ, आपकी कता कलामी हुई, लड़की की वालदा की मुद्दत में FIR दर्ज होगी, लेकिन बाज़ औक़ात ना ये इस किस्म की FIRs और इस किस्म के मुकदमात जो उनसे हैं ना वो बड़े बाद में साबित होता है कि कुछ भी नहीं था। ये इल्ज़ाम तराशी की गई और किसी की किरदार कुशी के लिए या किसी को डिमोरलाइज़ करने के लिए या अपनी को किड़े निकालने के लिए या इंतकाम पूरा करने के लिए भी इस तरह की हरकतें करते हैं लोग। सर होता है क्योंकि दुनिया के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना सर एक तो ये जो तौहीन के मुकदमात में जी सर कि जी इसने कुरान की तौहीन कर दी, इसने तौहीन रसालत कर ली, जी जी सर, और ये इस तरह के मुकदमा जिसमें बिल्कुल ही अगला बंदा जो है ना उसको हम उड़ा के रख देते हैं, तो इल्ज़ाम लगाने वाले को बिल्कुल खौफ खुदा लगाने वाले को भी नहीं आता। सर बेसिकली जो है ना आजकल जो हमारा मुआशरा जिस साइड को लग गया ना, आपने हनी ट्रैप का नाम सुना होगा। जी बिल्कुल, कई केसेस ऐसे सामने आए हैं कि हनी ट्रैप के ज़रिए जो है ना वो बड़े लोगों को फंसाया भी गया सर। लेकिन एक अलमिया है कि मैं बात करूंगा कि आपने जब अपने रिश्तों के अंदर ना, क्योंकि ये तो चलें, मैं कहता हूँ कि इस केस को आप छोड़ दें, हम जनरली बात कर लेते हैं, हम किसी का नाम भी नहीं लेते, लेकिन सर आप क्या मुझे बताएं कि ऐसे वाकयात आपने सुने हों और
کئی ایسے واقعات ثابت ہوئے ہیں کہ واقعی ہی جو ہے وہ بھائی نے بہن کے ساتھ کر لیا, باپ نے بیٹی کے ساتھ کر لیا. یہ سر اس طرح کے واقعات رونما ہو چکے ہیں. نہیں میں ایسے انکار نہیں کر رہا. میں نے تو شروع میں کہا ہے کہ ایسے جو ٹیبوز ہیں, جی سر, مورل ٹیبوز جو ان سے ہیں ان کو توڑا بھی جاتا ہے. اس کی اور بہت ہی یہ ایک ایسا فعل ہے, ایک ایسا عمل ہے جس کے اوپر ہم کیا بات کریں یار, اس پر تو شرم آتی بات کرتے. سر میری ایک اپنی زندگی کا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ایک رانا رافع نامی ایک لڑکا تھا. نہیں آپ نام نہ مینشن کیا کریں اس طرح نہیں, کے واقعات میں. نام مینشن اس لیے کر رہا ہوں سر کیونکہ یہ میرا ایک جاننے والا تھا. وہ تو اس لیے کر رہے ہیں اس کو, اس لیے میں بتا رہا ہوں. نہیں جاننے والا اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ کیسے پھنسا. اچھا پھنس گیا وہ پھنسا. وہ ایف آئی اے سائبر کرائم میں اس کے اوپر نا ایف آئی آر ہو جاتی ہے پیکا 21 کی. سر فیصلہ آباد کا یہ رہنے والا تھا. ایک لڑکی تھی یہ کوٹ لکھپت, وہاں پہ بھی مسیح برادری کے کچھ نا لوگ رہتے ہیں. تو وہ سر نا ایف آئی آر کروا دیتے ہیں اس کے اوپر. بیگو پر لڑکی بیٹھتی تھی اور بیگو پر میرے سننے والوں کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور لڑکیاں وہاں پر کیا کرتی ہیں. اچھا وہاں پر سر نا اس کی سیٹنگ ہوتی ہے, وہ پھنس جاتی ہے اس کے ساتھ. پھر سارا کھانا پینا جو ایسے رشتے میں سر چلتا ہے. بالکل سر. لیکن جو اس میں سر حقیقت آگے جا کے کھلی, ہم نے لڑکے کو تو بچا لیا, بچ گیا, لیکن سر وہ جو بہن اور بھائی جو اس کیس کو لے کے چل رہے تھے نا, وہ بھی آپسی سر جنسی تعلق تھے. بہرحال یہ ایک بڑا سنسنی خیز, افسوسناک اور تکلیف دہ معاملہ ہے. اور میں جاتے ہوئے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارا جو معاشرہ ہے نا, یہ جو مشرقی معاشرے جو ہیں اور ایسٹرن جو سوسائٹیز ہیں, ان کے اندر جو ایک تہذیبی روایات ہیں, اخلاقی روایات ہیں, ان کی بانڈنگ بڑی مضبوط ہے. جی سر. ایک فیملی ہے, خاندان ہے, اور اس کے رشتے ہیں, باپ ہے, بیٹی ہے, بھائی ہے, بہن ہے, ماں ہے, بیٹا ہے. اور یہ ان کا بڑا ایک احترام ہے. ایون آپ کے خالہ زاد ہے, ماموں زاد ہے, چچا زاد ہے, پھپھو زاد ہے, ان کا بھی ایک بہن بھائیوں کا بھی بانڈنگ ہے. سر جی آپ دیکھیں گے جدھر اپنے سگے رشتوں کو یہ ہم پامال کر چکے ہیں, تو پھر یہ رشتے تو سر یہ تو عام سی روٹین سی باتیں, یہ تو باہر بھی نہیں نکلتی. میں بتا یہ تو ابھی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, فیو اینڈ فار بٹوین ہے. کبھی کوئی اس طرح کا واقعہ سامنے آتا ہے تو افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے. سن لیں ذرا پلیز. سر ابھی میں صرف ایک گزارش کرنے لگا ہوں کہ سی سی ڈی جو نا بہت اچھے کام کیے ہیں, جو خصوصاً منشیات کے اوپر جو انہوں نے کام کیا. لیکن میں ایک گزارش ظفر چٹھا صاحب سے ضرور کروں گا کہ خالی جو اس طرح کے لوگ ہیں نا, ابھی پیچھے ایک ویڈیو نازیبہ سر جو انہوں نے برہنہ ویڈیو وائرل کی, عمیر عرف عمیری, وہ بڑا مطلب کہ نہ وائرل ہوا بہت زیادہ, اور لوگ اس طرح کی چیزوں کو سر دیکھتے بھی ہیں. سر بات یہ ہے سر دیکھیں, بات تو سنیں سر, آپ دیکھیں, نہیں بات دیکھیں سر کہ ایک بندہ جس نے اپنے حقیقی رشتے کو نہیں دیکھا, سر کیا وہ بندہ معافی کے قابل ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. آپ دیکھیں کہ سر اسلام میں سر زنا کی جو ایک سزا تھی, آپ دیکھیں کہ ہم یہاں پہ اب اسی جو یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے سننے میں آیا جی کہ جو ذرائع بتاتے ہیں کہ جی اس کے نیفے میں پسٹل چلا گیا, ٹھیک ہے, لیکن اس سے ایک چیز ایک اور جڑی کہ سگی ماں نے اپنے 3 بچوں کو بھی مارا, وہی عورت جو اس کے ساتھ. کہ یہ دیکھیں کہ ہم سر نا مطلب بھول چکے ہیں اپنی خواہش کو لے کے کہ ہم جو مرضی کر گزرتے ہیں صرف اپنی 1-2-4 منٹ کی خواہش کے لیے. بس یہ ایک ایسی کیفیت ہے آصف صاحب جس میں مبتلا ہو کر انسان جو ہے نا وہ اس کی آنکھوں کے آگے پٹی بن جاتی ہے, اندھا ہو جاتا ہے. نہ اس کو رشتے یاد رہتے ہیں, نہ اس کو اخلاقیات یاد رہتی ہیں, نہ اس کو مذہب یاد رہتا ہے, نہ اس کو معاشرہ یاد رہتا ہے. اور میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی جی سر, جو دنیا کے دوسرے ممالک ہیں جن کا جو ایک خاص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں, بالکل سر, وہ ان ٹیبوز کو توڑنے کی باقاعدہ کوشش کر رہے ہیں. کبھی عورت مارچ کے نام پر, جی سر, کبھی جسے کہہ لیں کہ میرا جسم میری مرضی کے نام پر, بالکل سر, کبھی کسی اور نام کے اوپر. اور اس کے اوپر ایک بہت بڑا کام ہو رہا ہے. جی سر, پورن ویڈیوز بن رہی ہیں اور ان میں جسے کہہ لیں رشتوں کی پامالی کا کھیل جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. اور سر اس میں دیکھیں آپ وہ ٹریپ کس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے. جب اب ان کو دکھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں, دیکھنے والے نوجوان ہیں وہ 1 لاکھ نے دیکھ کر اگر 2 نے بھی اس کو فالو کر لیا, جی سر, تو آہستہ آہستہ وہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سارے ٹیبوز ہیں یا یہ جو ساری اقدار اور اخلاقیات ہیں, میں ویور سے بھی بات یہ کروں گا اور اپنے جو ذمہ داران ہیں جن کا میں نے آپ سے کہا ان سے بھی بات کروں گا کہ اس مسئلے کا حل نیفے میں پستول چلانے سے حل نہیں ہوگا. بالکل سر, اس مسئلے کا حل ہے لوگوں کی جتنی طاقت کے ساتھ اور آرگنائز طریقے سے یہ سازش ہو رہی ہے,
ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے ہم نے شروع میں سوشل میڈیا کا کیا کہ اس کا استعمال حد سے بڑا بیڑا غرق کر رہا ہے، اسی طریقے سے جن لوگوں نے اس تہذیب کو اور اس تہذیب کی اخلاقیات کو اور معاشرے کے جو نارمز ہیں ان کو محفوظ کرنا ہے، بچانا ہے، بالکل سر، ان کا ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ محض توبہ نہ کریں بلکہ اخلاقیات کو اور نوجوانوں کی سوچ کو اچھا بنانے کے لیے عملی اقدامات کریں۔ بالکل سر، اس طرح بھی توجہ دی جائے۔ معاشرہ جو ان سا ہے وہ اس وقت واقعتاً ایک سٹیک کے اوپر ہے۔ سر اس کام کے لیے نا دیکھیں کہ جو میں بات کرنے لگا تھا میری بات بیچ میں رہ گئی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا آپ نے بھی سنا ہوگا ایک لومیناٹی گروپ چلا ہوا، وہ بہت ایک بات اگر ان کی کو کھولنے لگے نا تو سر ایسی باتیں ہیں کہ سر سننے والے بھی پریشان ہوں، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر کئی ابھی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو کچھ نہیں پتا سر، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لیکن سر میں اس چیز کو کھولنے نہیں لگا، لیکن ایک گزارش ضرور کروں گا سی ڈی سے بھی اور میں اپنے اعلیٰ حکام سے بھی اپنی گورنمنٹ سے بھی کہ جو بندہ اپنے حقیقی رشتوں کے ساتھ ایسا کرتا پائے جائے اس کو سر نا یہ جو ساتھی چھڑانے والی سزا ہے نا سر یہی دی جائے، یعنی معافی کے قابل نہیں ہے، ناک سزا دی جائے اور ساتھ ساتھ معاشرے کی رہنمائی کے لیے اور فکری بہتری کے لیے بھی کوششیں کی جائیں۔ یہی آج کے اس پروگرام کا مقصد اور سبق ہے، اور ایک افسوسناک واقعہ، وہ واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں تھا، اس واقعے کے ذریعے سے ایک اصلاح اور بہتری کے لیے کوشش کرنے کی آپ کہہ لیں کہ ترغیب دینا ایک مقصد تھا جو کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا تھا۔ اب آج کی یہ گفتگو یہاں تک ہی، مزید گفتگو اور مزید باتوں کے لیے ہم مزید اگلے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ مجھے اور آصف مغل کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔